بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل لرننگ اینڈ ٹیچنگ میں۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 6 سیکھیں گے۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں ہم لوگ فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا سیکھیں گے اور 6B میں گرامر سیکھیں گے۔ اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3796 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم لوگ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 23267 بار آئے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن میں کل تقریباً 4500 ورڈ الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 78000 بار آئے الحمدللہ، جس میں سے ہم لوگوں نے اس سبق کے ختم تک 23267 ورڈ سیکھ چکے ہوں گے۔ فجر کی اذان میں یاد رہے حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے معنی نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ مطلب نماز، خیر بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے، بہتر ہے، جو قرآن میں 176 بار آیا ہے۔ من النوم، مین مطلب بھی ہم لوگوں نے پڑھا سے، نوم مطلب ہوتا ہے نیند، جو قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان کی جو کلمے ہیں وہی دہرائے جاتے ہیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 بار دہرائے جاتے ہیں، یعنی یقیناً نماز کھڑی ہو گئی 2 بار کہے جاتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ قد 406 بار قرآن میں آیا ہے، اس کے معنی البتہ ہو چکے۔ قامت الصلاۃ، اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئے۔ اقامت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے، جو مسجد میں آ چکے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار۔ بسم اللہ، وضو سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، نام سے اللہ کے، یہ دونوں ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اذان میں بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ مطلب وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، وحدہ وہ اکیلا ہے، واحد، احد، توحید، یہ تینوں اس کے اشکال ہیں۔ لا شریک، لا مطلب نہیں ہے، شریک کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک کی جمع شرکا ہے جو قرآن میں 40 مرتبہ آیا ہے۔ شریک حصے دار، پارٹنر کو کہتے ہیں۔ شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ اس کی شکل ہے۔ لہو، اس کا، اس کے لیے، یاد رہے اس کو۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے واشہد ان محمد تک پڑھ چکے تھے۔ عبدہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، تو عبدہ بندہ، ہو اس کے لیے بندہ، اس کے لیے بندہ، یاد رہے اس کو۔ عبد بندہ، ہو اس کا، اس کی، عبد عبادہ، 125 بار قرآن میں ہے، اس کی جمع ہے۔ رسولہ، اس کے رسول۔ اللہم اجعلنی من التوابین، یہ دعا ہے وضو کے بعد۔ اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ اجعلنی، بنا دے مجھے، تبا، تائب، تواب،
پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا، اس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھیں گے، اس کو صرف آپ ذہن میں رکھیں۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں۔ یہ پوری دعا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ طاہرین مطلب پاک ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ اجلنی وجلنی دونوں برابر ہے، وہ مطلب اور ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا، من سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہیں پہ ہم لوگ اس سبق کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ 6 بھی پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔